یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اور کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، بچیاں تو بول نہیں سکتی، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ سلیقہ نہیں رکھتا، بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں، تیری پسند ہے ہم کر دیں۔ صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے، بتانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی، بس بھائی ہو گیا تیرا۔ ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمہ دارہ فیملی، وہ بھی ہم، ایک بچی کا فون ہے مجھے، ہمارا بہت پرانا تعلق، گھر جیسا، کہ مولانا مجھے اتنی تعلیم دلوائی، اتنے اعلیٰ کالج میں پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیرا اسی رشتہ کر چھڑیا ہے، بس اتھے کر چھڑیا ہے تو فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے۔ تو میں اس پر بھی راضی تھی، لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا، آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے، بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا، گھرج کرنا ہے تو گھر شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں، لہذا اتھے ہی کرنا ہے۔ یہ قوم کا بت توڑو، جی ہاں اسا جی صرف ارائیاں کرنا ہے، اسی صرف راجپوتاں کرنا ہے، اسی شیخ ہیں جی اسی شیخان اسی باہر کدی رشتہ نہیں کیتا، کے واسطے باہر نکلو۔ اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا۔ یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح، وہ کہتے میں نے قبول نہیں کیا تو اب تو نہیں ہوگا۔ میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئیں راوی میں، اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ، بس ٹھیک ہے ذبح کر دیا۔ ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چھکرن کر دی رہ جاندے، بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے کرنا ہے، کھبے سجے ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تو کر نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ رشتہ مانگنے والے علی، اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے؟ علی کیسے آئے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ اچھی، تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا، ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں، اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔
बागी हो के कदम उठाओगे तो तबाही है। लेकिन मां बाप से भी कहता हूं, ऐसे नादान न बनो, ऐसे नादान न बनो। क्या हजरत फातिमा इनकार कर सकती थी? क्या हजरत फातिमा पर इतना एतमाद नहीं था मेरे नबी को? क्या आप कहते हैं हां अली ठीक है बुलाओ, मैं बाद में खुद पूछ लूंगा? नहीं नहीं, उम्मत को सबक देना है कि जो जोड़ी आसमानों पर तय हो चुकी हो उसमें भी पहले पूछना जरूरी है। जिंदगी उन्होंने गुजारनी, तुमने तो नहीं गुजारनी। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी गैरत का सवाल है। तुरी जिंदगी तो गुजर चुकी है, इसलिए अभी शुरू कर रही है, क्यों इसको सिसका के मारना चाहती? फिर बेटियों को हिस्सा कोई नहीं देता वरासत में। क्या कहीं कूड़े के ढेर पर पड़ी मिली थी या कहीं यतीम खाने से उठा के लाए थे? तो उन पर मादी जुल्म भी है, जानी जुल्म भी है, रूहानी जुल्म भी है। ना जायदाद देते हैं, ना उनकी राय लेते हैं, भेड़ बकरी की तरह किसी की खुरली पे बांध के आ जाते हैं। जिनके फैसले आसमान से हो चुके हों और जिब्रील आके सुना रहा हो, वो पहले पूछने जा रहे हैं, बेटी कर दूं? हमारी कौन सी ये गैरत है, ये कौन सी इज्जत है? खानदान से बाहर अच्छा रिश्ता मिले करो, खानदान के अंदर मिले वो बेहतर है, वहां करो। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर देखो, ये अराइयों का बुत तोड़ो, राजपूतों का बुत तोड़ो, शेख पठान बट जट पता नहीं की कुछ बनाई फिर दिन का, ये बुत तोड़ो, इनसे बाहर निकलो। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं नौजवान कि जी शादी करना चाहता हूं, वहां बच्ची भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं बस हमने राजपूतों से बाहर नहीं करना, हमने अराइयों से बाहर नहीं करना, हमने